بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے سلطان محمود غزنوی پر بہت ساری ویڈیوز دیکھ رکھی ہوں گی۔ ہماری آپ سے التماس ہوگی کہ آپ آج والی ہماری ویڈیو کو بھی اختتام تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تلخ حقیقتیں بتانے جا رہے ہیں جو شاید بہت سارے لوگ آپ سے چھپا لیتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر شروع سے ہی جہالت کی بہت بڑی مقدار میں موجودگی رہی ہے، اور جہالت آج بھی اپنی بلندی پر ہے، اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہو رہی۔ ہماری نصاب کی کتابوں میں بھی بڑی مقدار میں جھوٹ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور یوں ہی ہماری تاریخ کے اوراق بھی جھوٹ کی گندگی سے لت پت ہیں۔ سچ کی تلاش کرنا ایک کار کٹھن ہے، اور جب تک ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں تب تک وہ اپنی زندگی کے ایک بڑے حصہ تک جھوٹ کو سن کر اسی کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کبھی اگر ان کو سچ بتایا بھی جاتا ہے تو وہ اس کی طرف کسی قسم کے کان نہیں دھرتے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد اپنے نظریات کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، پھر فیصلہ کرنا لوگوں کا کام ہے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد کیا آپ یہ کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک جہادی تھا یا صرف اور صرف ایک لٹیرا تھا جس نے جہاد کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ آئیے ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ کبھی آج کے موجودہ دور میں موجود افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیا اور پاکستان کے متعدد علاقوں پر مشتمل ایک بہت بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی جس کو سامانی سلطنت کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت بہت ہی طاقتور تھی، لیکن ہر طاقتور سلطنت کی طرح بالآخر 10ویں صدی کے اختتام پر اس کا شرازہ بھی بکھرنا شروع ہو گیا تھا۔ سامانی سلطنت کا ایک بہت ہی مشہور و معروف گورنر تھا جس کا نام تھا الپتگین، اور اس گورنر کا ایک ترک غلام تھا جس کو دنیا سبکتگین کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اسی غلام سبکتگین کا بیٹا تھا۔ جب سامانی سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی تو سامانی سلطنت کے امیر ابو منصور سے الپتگین کے تعلقات بھی بگڑنا شروع ہو گئے، اور الپتگین نے سامانی سلطنت سے علیحدگی کا اظہار کرتے ہوئے غزنی کے مقام پر اپنی ایک چھوٹی سی خود کی امپائر کی بنیاد ڈالی۔ اس نے سبکتگین کی غیر معمولی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا، اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس نئی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے ہندوستان پر مختلف قسم کے حملے کرے۔ گویا سبکتگین نے اس وقت کے راجپوت حکمران جیا پالا کی ریاست پر حملے شروع کر دیے اور لغمان اور ملتان کے علاقوں پر چڑھائی کر دی۔ راجا جیا پالا کو سبکتگین کے ہاتھوں بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسی اثنا میں الپتگین کی موت ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ ہی عرصہ کے بعد اس کے بیٹے ابو اسحاق کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ سبکتگین نہ صرف ایک بڑا جنگجو تھا بلکہ وہ الپتگین کا داماد بھی تھا اور اس کی فوج کا سپہ سالار بھی رہا تھا۔ گویا اسی کو پھر غزنی کا حکمران منتخب کر لیا جاتا ہے، لیکن سبکتگین اپنے آپ کو سامانی سلطنت کے ماتحت ایک گورنر کی حیثیت دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سبکتگین نے خود ہندوستان پر حملے کیے تھے۔ ہندوستان کی فوجوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اوفینسو کارروائی سبکتگین کے خلاف نہیں کی گئی تھی۔ ہمارے بہت سارے لوگ ان چیزوں کو جہاد کا نام دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کسی ایسے دشمن پر حملہ کر دینا جو آپ کو کچھ بھی نہ کہہ رہا ہو، نہ آپ کے خلاف کسی قسم کی سازش کا حصہ بن رہا ہو، جہاد کے زمرے میں نہیں آتا۔ خیر، ابھی ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور بہت ساری نئی چیزیں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب سبکتگین نے جیا پالا کے خلاف اپنے دور حکومت میں جنگیں لڑنے کے عمل کو روکا نہیں بلکہ اس کو جاری رکھا۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایک گھمسان کی لڑائی لغمان کے مقام پر دیکھنے میں آئی، اور اس لڑائی میں سلطان محمود غزنوی نے پہلی بار اپنے باپ کی فوج کی قیادت کی تھی اور انتہائی جاں فشانی سے لڑائی لڑی تھی، اور اسی جنگ میں جیا پالا کو ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد اس نے ایک بہت بڑی مقدار میں جرمانہ ادا کر کے اپنی جان چھڑوائی تھی۔ یوں سبکتگین کی ریاست سلطان محمود غزنوی کی بہادری، دلیری اور نڈر قیادت کے بلبوتے پر وسیع سے وسیع ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے پاس اب دولت کی بھی فراوانی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں 10ویں صدی کے اختتام پر ہی سبکتگین کا
کا بھی بالآخر انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اپنے انتقال سے قبل ہی وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنی سلطنت کا جانشین مقرر کر دیتا ہے اور سلطان محمود غزنوی کو سلطنت کے امور کا انچارج نہیں بناتا۔ اب اسماعیل کو جب سلطنت کی ذمہ داری مل گئی تو اسماعیل بھی یہ بات جانتا تھا کہ محمود غزنوی اس کے مقابلہ میں ایک زیادہ مضبوط سپہ سالار تھا، پس اس نے اپنے باپ کی سلطنت میں موجود جتنا بھی چندہ تھا اور پیسے تھے اس میں سے ایک بہت بڑی مقدار کو وزراء، مشراء اور فوجیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ ان کی حمایت حاصل کرے۔ اس بات کا معلوم جب سلطان محمود غزنوی کو پڑا تو اس نے اپنے چچا اور اپنے چھوٹے بھائی کی حمایت سے اسماعیل کا مقابلہ کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ سب سے پہلے تاریخ دانوں کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے اپنے بھائی اسماعیل کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ معاہدہ محض سلطان محمود غزنوی کی ایک چال تھی، کیونکہ اس معاہدہ کے مطابق اسماعیل کو سلطنت کے بہت ہی کم علاقوں کی ذمہ داری یا آپ کہہ لیجئے بہت ہی کم علاقوں کا اختیار ملنے والا تھا اور ریاست کا بڑا علاقہ سلطان محمود غزنوی کے زیر کنٹرول ہی رہنے والا تھا۔ لہٰذا اس ایگریمنٹ کو اسماعیل کسی صورت بھی تسلیم کرنے والا نہیں تھا۔ یوں اب اسماعیل اور سلطان محمود غزنوی کے درمیان بھی ایک جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کا قتل ہوتا ہے اور بالآخر اسماعیل سلطان محمود غزنوی کے آگے اس وقت ہتھیار ڈال دیتا ہے جب سلطان محمود غزنوی اپنی بہتر جنگی حکمت عملی کی بنیاد پر اسماعیل کی فوج کو اسماعیل سمیت غزنی کے ایک قلعہ میں محصور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی اسماعیل کو مزار شریف کے قریب ایک قلعہ میں بند کر دیتا ہے، وہیں پر ہی اسماعیل اپنی زندگی کے باقی دن گزار کر بالآخر لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو تو اس کے باپ کی طرف سے سلطنت کا جانشین مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو پھر سلطان محمود غزنوی کی اسماعیل کے خلاف جنگ کی قانونی اور مذہبی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اور وہ لوگ جو کہ اس جنگ میں قتل ہو گئے ان کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں جو لوگ قتل ہوئے وہ درست قتل ہوئے؟ کیا سلطنت کی خاطر اپنے ہی سگے بھائی کے خلاف جنگ کرنا اور اپنے ہی لوگوں کو اس جنگ میں قتل کرنا اور اپنے ہی بھائی کو ایک قلعہ میں بند کر دینا، اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کیا اب یہ بھی جہاد کے زمرہ میں آتا ہے؟ آخر ان جنگوں کی جن کا مقصد صرف اور صرف سلطنت کی حکمرانی تک پہنچنا ہوتا ہے، کیا کوئی قانونی یا مذہبی جواز بنتا ہے؟ اور یہ صرف سلطان محمود غزنوی ہی نہیں بلکہ تمام تر خاندان غلامہ کے جتنے بھی سلطان آئے ہیں ان میں سے اکثریت، اور مغلیہ سلطنت کے جتنے بھی سلطان آئے ہیں ان میں سے بھی اکثریت، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا ہے کہ جب ایک سلطان کی موت ہوتی اور اس کے بعد دوسرے سلطان کی باری آتی تو اس سلطان پر بہت بڑا جھگڑا ہو جاتا کہ اب وہ سلطان کون بنے گا۔ باپ بیٹوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی، بھائیوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہی باپ شاہ جہاں کو، جس کا اصل نام شہزادہ خرم تھا، قید کر دیا تھا، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شاہ جہاں اسی قید میں بالآخر اس دنیا سے چل بسا۔ اور سلطان محمود غزنوی کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ایک معاملہ تھا کہ اس نے اپنے ہی لوگوں اور اپنے ہی بھائی کے خلاف تلوار اٹھائی محض سلطنت تک پہنچنے کے لیے۔ کیا ان جنگوں کا کوئی مذہبی جواز بنتا ہے؟ بعد میں یہ لوگ مختلف قسم کی ایکسپینشنسٹ کیمپینز یعنی اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے جو جنگیں لڑتے ہیں، جو مہمات لڑتے ہیں، ان کو جہاد کا نام دے کر اپنی ان جنگوں کو لیجیٹیمیسی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی سلطنت کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو ایک نیک کام کر رہے ہیں، جبکہ سلطنت تک پہنچنے کے لیے یہ جن لوگوں کی گردنیں اڑاتے ہوئے آتے ہیں وہ انہی کے اپنے مسلمان بھائی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کے اپنے سگے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی اسماعیل کے خلاف لڑائی کو کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس کے باپ نے اس کو سلطنت کا ذمہ دار نہیں بنایا تھا۔ خیر اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے جب غزنی کی سلطنت کی ذمہ داری سنبھال لی تو اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا ہندوستان پر متعدد حملے کرے گا، کیونکہ ہندوستان چھوٹے چھوٹے راجاؤں کے درمیان مختلف سلطنتوں میں بٹا ہوا تھا، یہاں پر ایک مرکزی حکومت نہیں تھی اور ان کی فوجیں سلطان غزنوی کے مقابلہ میں کمزور تھیں اور ہندوستان ہیروں سے اور جوہرات سے بھرا ہوا تھا، لہذا اس نے فیصلہ کیا سونے کی چڑیا کو مکمل طور پر لوٹ کھائے گا، یہاں سے بڑی مقدار میں دولت کو لے اڑے گا اور اس کو
کو اپنے کیپٹل اور اپنی سلطنت کو بہتر بنانے میں، خوبصورت بنانے میں اور جدید بنانے میں استعمال کرے گا۔ مزید برآں اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ اس دولت کے بلبوتے پر سینٹرل ایشیا میں مزید جنگیں لڑے اور اپنی ریاست کو سینٹرل ایشیا میں وسیع کرے، جو کہ اس کے باپ دادا کا ملک تھا اور علاقہ تھا۔ لہٰذا اس نے 1001 میں پہلی بار ہندوستان پر حملہ کیا اور پہلا ہی حملہ اس نے اپنے پرانے دشمن راجا جیا پالا کے خلاف کیا۔ پشاور کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان ایک گھمسان کا رن پڑتا ہے۔ جیا پالا کو دوبارہ شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس جنگ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ راجا جیا پالا پہلی بار محمود غزنوی کے ہاتھوں زندہ پکڑا جاتا ہے۔ تاہم ایک بہت بڑی مقدار میں جرمانہ ادا کرنے کے بعد جیا پالا کو ایک بار پھر رہائی مل جاتی ہے، لیکن جیا پالا اب بار بار کی ذلت سے اور توہین سے تنگ آ کر بالآخر اپنے آپ کو آگ کے سپرد کر دیتا ہے اور خودکشی کی موت مر جاتا ہے۔ اب جیا پالا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پہلی بار جیا پالا کا بیٹا آنند پال مختلف قسم کی دوسری ریاستوں جو ہندوستان میں ہی موجود تھیں، جیسا کہ کلنجر، کنوج، گوالیر، اجمیر اور دہلی کے مختلف قسم کے بادشاہوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور مل کر ایک بہت بڑی آرمی کی تیاری کرتے ہیں، اور اس آرمی کا مقصد سلطان محمود غزنوی کو شکست دے کر جیا پالا کی موت کا بدلہ لینا ہوتا ہے۔ دونوں فوجیں پشاور کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں اور ایک لمبی لڑائی لڑنے کے بعد بالآخر سلطان محمود غزنوی کو یہاں پر بھی فتح ملتی ہے۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں بلا کسی رکاوٹ کے پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک کے بعد ایک شہر اس کے سامنے گرتا جاتا ہے اور وہ اس شہر کے اندر تباہی اور بربادی کو پھیلاتا چلا جاتا ہے اور وہاں سے مختلف قسم کے خزانے، ہیروں اور جواہرات کو لوٹتا چلا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تان سین اور ناگرا کوٹ کے مندروں میں جو بت پڑے ہوئے تھے اور وہاں پر جو ہیرے اور جواہرات موجود تھے جو انہی مندروں کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، ان تمام کو سلطان محمود غزنوی نے وہاں سے اٹھایا اور ان کو غزنی بھیجنا شروع کر دیا۔ پھر تاریخ پنجاب میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محمود غزنوی 20 روز تک کنوج میں ٹھہرا رہا۔ اس دوران شہر میں خوب آتش زنی اور غارت گری بھی کی گئی۔ تھانے سر کی فتح کے بعد محمود غزنوی نے لاکھوں کی مقدار میں قیدیوں کو حاصل کیا اور ان کو غزنی روانہ بھی کیا۔ اسی طرح محمود غزنوی نے پھر کشمیر پر بھی حملہ کیا اور کشمیر کے تمام چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کو شکست دے کر وہاں کے لوگوں پر بھی اپنی دھاک بٹھا دی۔ لیکن اب بات کرتے ہیں ہم سلطان محمود غزنوی کے سب سے بڑے حملہ کی، جو کہ اس نے سومناتھ کے مندر پر کیا۔ سومناتھ کا مندر موجودہ ہندوستان کی ریاست گجرات میں واقع تھا اور یہ حملہ مختلف ہسٹورینز کے نزدیک 1024 عیسوی میں پیش آیا۔ اب سومناتھ کے مندر پر ہونے والے اس حملہ کی کہانی کو تو آپ لوگوں نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا اور اس کو دوبارہ سے دہرانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ سلطان محمود غزنوی نے یہ سن رکھا تھا کہ سومناتھ کے مندر میں جو ہندوؤں نے بت رکھے ہوئے ہیں، وہ بت نہ صرف ہیروں سے اور جوہرات سے بھرے ہوئے ہیں، بلکہ ان مندروں کے اندر تزئین و آرائش کے لیے بہت بڑی مقدار میں رچ مٹیریلز موجود ہیں، جن کو وہاں سے ہتھیا کر وہ بہت بڑی مقدار میں دولت کے حصول کو یقینی بنا سکتا ہے۔ گویا اس نے سومناتھ کے مندر پر حملے کا فیصلہ کیا اور جب سلطان محمود غزنوی کی فوجیں سومناتھ کے مندر پر حملہ کرنے کے لیے پہنچی تو چونکہ وہ ہندوؤں کے لیے ایک مقدس جگہ تھی تو اس کے دفاع کے لیے متعدد ریاستوں کے بادشاہوں نے اپنی فوجوں کو بھیجا۔ دونوں فوجوں کے درمیان شدید قسم کی لڑائی دیکھنے میں آئی، لیکن بالآخر سلطان محمود غزنوی کی فوج کو اس لڑائی میں بھی فتح ملی۔ اس مندر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا اور اس کے اندر جتنے بھی ہیرے اور جواہرات موجود تھے ان تمام کو ہتھیا لیا گیا۔ اس مندر میں جو سب سے بڑا بت موجود تھا اس کو پاش پاش کر دیا گیا اور اس کے کچھ ٹکڑوں کو غزنی بھیج دیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سلطان محمود غزنوی کی ان تمام تر کیمپینز کو جو اس نے ہندوستان میں کی ہیں جہاد کا نام دیا جا سکتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی اور اس کے دربار میں موجود ایک بڑا مشہور مورخ قطبی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی یہ مہمات جو تھیں وہ ایک جہاد کا حصہ تھیں، کیونکہ سلطان محمود غزنوی نے یہ منت مانگی تھی کہ اپنے باپ سبکتگین کی موت کے بعد جب اس کو سلطنت کی ذمہ داری ملی ہے کہ اگر اس کی سلطنت میں امن اور سکون رہا تو وہ ہندوستان کے کافروں کے خلاف جہاد کرے گا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر ہونے والے ان حملوں کو ہم جہاد کہہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہی قطبی اپنی کتاب تاریخ یمنی میں یہ لکھتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی فوج میں غیر مسلم بھی شامل تھے۔ اب یہ کون سا جہاد ہے جس میں غیر مسلموں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے؟ اب یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے جہاد کیا، لیکن اس کی
اپنی فوج میں سب سے پہلے غیر مسلم شامل تھے تو وہ کس کیپیسٹی میں غیر مسلموں کے خلاف جہاد کرنے کا دعویٰ کرتا رہا تھا؟ اور پھر اگر سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں واقعی جہاد کیا ہے پھر تو ہندوستان کے وہ علاقے جن کو اس نے فتح کیا تھا وہاں پر اس کو مستقل اپنی حکومتیں قائم کرنی چاہیے تھیں، وہاں پر اپنے گورنر لگانے چاہیے تھے اور وہاں پر لوگوں کے لیے ایسا انتظامی ڈھانچہ تیار کرنا چاہیے تھا کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے کہ جو پہلے ان کے ساتھ ان کے بادشاہ وہاں پر رویہ روا رکھتے تھے ان سے بہتر رویہ رکھا جاتا، ان کے لیے بہتر سہولیات وہاں میسر کی جاتی۔ لیکن سلطان محمود غزنوی نے تو بالکل ایسا کام کیا جیسے ڈاکو یا کوئی لٹیرا ہو، یعنی وہ ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کرتے ہوئے آ رہا تھا، وہاں سے بڑی مقدار میں ہیروں کو اور جواہرات کو اکٹھا کر رہا تھا، کنیزوں کو اور غلاموں کو بندی بنا کر واپس غزنی بھیجتا ہوا آ رہا تھا۔ لیکن اس نے کسی بھی شہر میں حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہاں پر ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جائے اور لوگوں کو اسلام کے اصولوں کے ساتھ اور اسلام کے انتظامی ڈھانچہ کے ساتھ روشناس کروایا جائے اور مستقبل قریب میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس شہر کا ہر باشندہ اسلام کو اپنا مذہب بنا لے۔ اب آپ خود یہ بات سوچ لیجئے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی شہر میں تلوار لے کر داخل ہو جائیں اور اپنی فوج کے بلبوتے پر آپ ان لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل بھی کر لیں، لیکن جیسے ہی آپ وہاں سے نکل جائیں تو وہ لوگ دوبارہ اسی دین پر کھڑے رہیں جس پر آپ نے ان کو کھڑا کر دیا تھا؟ ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ اسلام کا فلسفہ ہے کہ آپ لوگوں کے مقدس مقامات پر تلواریں لے کر چڑھائی کر دیں جبکہ انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہ کہا ہو اور آپ لوگوں کو تلوار کے زور پر مسلمان کرنا شروع کر دیں؟ قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ دین کے معاملہ میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ جہاد صرف ان لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو آپ کے خلاف لڑائیاں کرتے ہیں، جو براہ راست آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو آپ پر زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ دین اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو بھی بے گناہ قتل کر دیا جائے تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ اب یہی وجہ تھی کہ جب سلطان محمود غزنوی کا آخری وقت آتا ہے اور اس کو پتھری کے مرض نے بے حال کر رکھا تھا تو اس نے حکم دیا کہ جتنا بھی خزانہ اس کی سلطنت میں موجود ہے اس سارے کو اس کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا جائے۔ جب وہ خزانہ اس کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا گیا وہ روتا چلا جاتا تھا، خزانے کو دیکھتا چلا جاتا تھا۔ آخری وقت میں گویا اس کو یہ یاد آ رہا تھا کہ اسی فوج کے بلبوتے پر جو ہیرے اور جواہرات اس نے اکٹھے کیے تھے اب وہ اس کے کسی کام نہیں آ سکے اور بالآخر اسی حالت میں وہ دنیا سے چل بسا۔ مختلف اکاؤنٹس کے مطابق اس کی موت 1032 میں ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے مطابق اس کی موت 1030 میں ہوئی ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کے حملوں کی تاریخ کو اگر ہم غور سے پڑھیں ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ بالکل کوئی جہاد نہیں تھا، بلکہ یہ ایسی جنگیں تھیں جن کا مقصد محض اپنی ریاست کو وسیع کرنا تھا، ہیروں کو اور جواہرات کو لوٹنا تھا۔ ان کو اسلام کا لبادہ پہنا کر ہم لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے دین کے ساتھ۔ اسلام میں جب جہاد ہوتا بھی ہے تو وہ بھی ان لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جو لوگ آپ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں۔ اب شہروں کو غارت کرنے کا، یہاں پر آگ لگانے کا، بتوں کو پاش پاش کرنے کا، ہیرے جواہرات لوٹ لینے کا، ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ دور دور کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اور یہی تاریخ کی تلخ حقیقتیں ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔